الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدر جلسہ استاذ محترم والد مکرم دامت برکاتہم وعطال اللہ عمرہ اور اسٹیج پر جلوہ فروز موقر علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور معزز ٹائم اتنا کم ہے، اتنا کیا ہے، عشاء کا تو وقت ہو چکا، کتنا وقت بڑھائیے گا؟ ہر ایک کا ایک یہ ہوتا ہے. مفتی صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں، ان کے سفر کی تھکان ہے. یہ بالکل ہم اس بات کے مخالف ہیں، چاہے برا لگے چاہے بھلا، کہ شاعر حضرات کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لوگ کہاں سے آئیں، کیا ان کو پریشانی ہے؟ بس پیسہ آنا چاہیے اور لوگوں کا آنے جانے کا رفتار باقی رہنا چاہیے. چاہے کسی بھی مجلس کا شاعر ہو، شاعروں کی عادت اس معاملے میں بالکل خراب ہے. مغرب سے عشاء کا وقت تھا، جلسے کا عشاء کا وقت ہو چکا ہے، تو اب جلسے کا اختتام ہو جانا چاہیے. اس لیے مجھے تو بہت بولنا تھا، اس لیے گزارش ہے کہ جو اصل مقرر ہیں مفتی صاحب ان کو بلا لیا جائے. مختصر ہم 10 سے 15 منٹ بولیں گے، اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا، جلسے کا اختتام ہوگا. اس لیے بڑے ادب و احترام سے گزارش کریں گے جو کمیٹی کے کارکن ہیں کہ وہ مفتی صاحب کو اسٹیج پر لے آئیں. تو یہ جو جلسہ ہے وہ جلسہ کا انعقاد افتتاح مسجد عمر کے سلسلے میں اور مسجد کے افتتاح کے موقع سے ہے. تو جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند گزارشات مجھے پیش کرنی ہے. جلسے کا کامیابی باشندگان انصار گنج اور یہاں کے مصلیان بالکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جلسے کو منعقد کر دیا، اسٹیج کو سجا دیا اور لوگوں کو بلا لیا آپ کامیاب ہیں اور آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے. بالکل بھی جلسہ کامیاب ابھی نہیں ہے. جب تک کہ آپ آئے ہوئے لوگوں کی باتوں کو سنیں
اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ نہ کرے، تب تک آپ کامیاب اور آپ کا یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے۔ بہرحال جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت قابل ذکر ہے، وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب بات کو یہ سمجھیں کہ دونوں نبی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے۔ نبی کوئی اپنی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے، مجاہدہ سے، ریاضت سے، تہجد گزاری سے، شب بیداری سے، نماز پڑھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ ولی تو بن سکتا ہے، بزرگ تو بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی عبادت سے نہیں بن سکتا ہے۔ نبی وہی ہوگا جسے اللہ منتخب کریں گے، جسے اللہ پسند کریں گے، جسے اللہ بنائیں گے، وہی نبی ہوگا۔ دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، اور نبی کا کوئی عمل اخلاص سے خالی نہیں ہوگا۔ نبی کے کسی عمل میں ریاکاری اور شہرت کا دخل نہیں ہوگا۔ نبی کا ہر کام شہرت سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے خالی ہوگا۔ جو بھی کام نبی کا ہوگا وہ خالص اللہ کے واسطے ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں نبی بیت اللہ جو اس روئے زمین کا سب سے پہلی زمین ہے، سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلی مسجد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جو بابرکت ہے، باعث برکت ہے، اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اصل جملہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں اور آپ تک جو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کے دل و دماغ میں جو بات ہم بیٹھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ان دونوں حضرات نے کیا عمل کیا اور اللہ کے سامنے کیا بیان کیا؟ ربنا تقبل منا، کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ یعنی کعبے کی تعمیر کے بعد گھمنڈ، تکبر، فخر، غرور، سینہ تان کر، سینہ چوڑا کر کے، پاؤں زمین پر پٹک کر نہیں چل رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کعبے کی تعمیر کر دی ہے، ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے، ہم دونوں لڑکوں نے اس کعبے کی تعمیر کر کے سب سے پہلا گھر اور بابرکت گھر اور مقدس گھر کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ نہیں، نبی ہیں، ریاکاری کا دخل نہیں ہے، شہرت کا دخل نہیں ہے، دکھلاوا مقصود نہیں ہے، لیکن عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے دکھڑا پیش کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے رب، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے بقدر اور اپنی کوشش کے اعتبار سے محنت کر کے آپ کے گھر کو بنا دیا ہے، آپ ہماری جانب سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہے، اگر ان کے دل و دماغ میں یہ فطور ہے اور اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے یہ مسجد بنا دی، ہم نے اس میں پیسہ خرچہ کر دیا، اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری کا دخل ہے تو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس طرز عمل سے سبق سیکھیے اور نصیحت حاصل کیجیے کہ اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے اور آپ کے دل میں دکھلاوا مقصود تھا تو آپ کا یہ عمل بیکار ہے، رائگاں ہے اور
اور بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ آگے کیا فرمایا؟ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے زبان سے تو متقی اور پرہیزگاری کا اظہار کرے اور کہے کہ ہم نے تو اللہ کے واسطے دیا ہے، میرے دل میں ریاکاری نہیں تھی، ہم خالص اللہ کے لیے تعاون کیا ہے، لیکن دل میں ریاکاری ہے۔ تو آگے اس جملے کے ساتھ وضاحت کیا، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے، باخبر ہے ان چیزوں سے جن کو تم دلوں میں چھپاتے ہو، اور ان چیزوں سے بھی جن کا تم اظہار کرتے ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تو انسانوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اگلا جملہ یہ واضح کر دیا کہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے تو زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری نیت خالص تھی، ہم صرف اللہ کے لیے تعاون کیا، لیکن اگر دل میں ذرہ برابر بھی شہرت اور ذرہ برابر بھی دکھلاوے کی نیت تھی تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو واقف ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ریاکاری اگر داخل ہے تو پھر اس امداد کا اور اس تعاون کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور صرف تعمیر مسجد ہی میں نہیں، ہر کام میں، ہر عبادت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اور ہر کام کے کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کوئی گناہ کا کام ہو جائے، جب کوئی برا کام ہو جائے، آدمی برائی کر لے، گناہ کر لے، تب اس کا ترجمہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو نماز اہم عبادت ہم نے ابھی ادا کی، اور اہم عبادت کے بعد استغفر اللہ، کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو اہم عبادت ادا کی ہے، نماز ہم نے ادا کی ہے، اس نماز کی ادائیگی میں، اس نماز کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو درگزر فرما دیجیے، اس کوتاہی کو درگزر کا معاملہ فرما کر اس نماز کو شرف قبولیت سے نواز لیجیے اور ہماری نماز کو قبول فرما لیجیے۔ اس لیے اس وقت استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، اور آگے کیا دعا کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة۔ آگے یہ نہیں کہ فارغ ہو گئے اور ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، آپ کے حکم کو پورا کر دیا، اب اطمینان ہو گئے، نہیں، آگے دعا کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں آپ اپنا فرما بردار بنائیے، آپ اپنا فرما بردار ہمیں بنائیے۔ کیا مطلب کہ ہم نے تو یہ کام کر دیا، اب اس کام کے بعد ایسا نہ ہو، حالانکہ وہ نبی ہیں، دین سے ہٹ نہیں سکتے، دین سے پھر نہیں سکتے، برگشتہ نہیں ہو سکتے، یہ امت کو پیغام دینے کے لیے کہ مسجدوں کو تعمیر کر کے، مسجدوں کو بنا کر، مسجد کی عمارتوں کو کھڑا کر کے، بلڈنگوں کو کھڑا کر کے اطمینان مت ہو جاؤ، سکون کی نیندیں مت لینے لگو، آرام و سکون کے ساتھ گھروں میں بیٹھ مت جاؤ، بلکہ اب اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اللہ اب آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے اور ان مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کیجیے، اور جن مسجدوں کو ہم نے تعمیر کیا ہے اس میں اپنی پیشانی کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے۔
اور ہماری پیشانی کو 1000 جگہوں پر جھکانے کے بجائے، 1000 جگہوں پر رگڑنے کے بجائے صرف اپنے سامنے جھکانے والا بنائیے، اپنے سامنے رگڑنے والا بنائیے، اور اپنے دربار عالی میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اگر آپ نے مسجد بنا لی اور نمازوں کا اہتمام نہ کیا تو مسجد بنانے کی وجہ سے آپ کی نماز معاف نہیں ہو جائے گی۔ مسجد کی تعمیر کی وجہ سے نماز کو آپ صاف نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد کا بنانا یہ نماز کو چھوڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر کر لینا اور اطمینان حاصل کر لینا، یہ مسجد کی تعمیر اطمینان کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر کا الگ ثواب ہے اور اس عبادتوں کا الگ ثواب ہے۔ اس لیے آگے دعا کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے۔ اور آگے صرف اپنے ہی بارے میں دعا نہیں کیا کہ ہمیں بنائیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے لیے دعا کب کریں گے؟ جب والد خود نماز کے پابند ہوں گے، جب والد خود تہجد کے پابند ہوں گے، جب والد خود دیندار ہوں گے، جب والد خود پرہیزگار ہوں گے، جب والد خود متقی ہوں گے، جب والد کا خود تعلق اللہ سے ہوگا، جب والد کا تعلق اللہ سے ہوگا، ان کا لگاؤ اللہ سے ہوگا، تبھی تو اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے لڑکوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں وہ دعا کریں گے۔ اور جن والدین کا اور جن سرپرست کا مسجد سے تعلق ہی نہیں ہوگا، جو نمازی ہی نہیں ہوں گے، وہ اپنی اولاد کے لیے کیسے دعا کریں گے؟ اس لیے آگے پیغام دیا کہ صرف اپنی فرما برداری کے لیے دعا کر کے اطمینان اور سکون سے بیٹھ مت جانا، بلکہ اپنے اولادوں کے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنے اولادوں کے لیے بھی فکر کرنا، اور اپنے اولادوں کے بارے میں بھی سوچنا، اور اپنے اولادوں کے بارے میں بھی غور و فکر کرتے رہنا، اور اپنے اولادوں کے بارے میں بھی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے رہنا۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس امت مسلمہ کو پیغام دیا، اور قرآن کریم نے ان کے ان دعاؤں کو نقل کیا اور اس کا نقشہ کھینچا، اور قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کو، ان کے اس ادا کو، ان کی اس دعا کو، اور ان کی اس طرز کو، اور ان کے اس اسلوب کو محفوظ کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان، قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، جب بھی مسجد کی تعمیر کریں، جب بھی مسجد کی عمارتیں کھڑی کریں، جب بھی مسجد بنانے کے بارے میں سوچیں، تو پہلے اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کے ترجمے کو پڑھیں، اور غور کریں کہ اس مسجد کی عمارت کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، ان دونوں باپ اور بیٹوں کا، جلیل القدر نبی کا کیا طریقہ کار تھا، کیا اسلوب تھا، کیا طرز تھا، کیا طریقہ تھا، انہوں نے تعمیر کے بعد کیا کیا دعائیں کی ہے، کون کون سا طریقہ اپنایا ہے، کیا پیغام دیا ہے، تب جا کر مسجدوں کی تعمیر کے بعد ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ حضرات مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسجد بنا لیے، تو پھر وہی اس شعر کا مصداق ہوں گے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے مسجد کی تعمیر کے بعد دو ذمہ داری آتی ہے، مسجد کی ایک ظاہری حفاظت اور ایک معنوی حفاظت۔ یہ آخری بات، اس کے بعد ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ دو ذمہ داری آتی ہے۔ ظاہری حفاظت تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمارت گرنے نہ پائے۔ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دیں کہ مسجد تو پہلے سے تھی، آپ نے تعمیر جدید نئی تعمیر کی ہے، تو کیا پاسٹ ٹینس میں، پچھلے زمانے میں، گزشتے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟
بالکل اس کا ثبوت موجود ہے۔ مسجد نبوی کس نے تعمیر کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر جو کام کیا ہے وہ مسجد بنانے کا۔ مسجد نبوی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اللہ کے رسول نے خرید کر ان پر مسجد بنائی۔ اسی جگہ پہ جو آج مسجد ہے وہی مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کھجور کے پتے کے چھت تھے اور کچی دیواریں تھی، پختہ مکان نہیں تھا، ان کے زمانے میں ویسے ہی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی زمانہ آیا تو کچی دیواریں تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی وہ کچی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ارادہ کیا تو صحابہ کرام کو اعتراض ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے اور آپ کے طرح صحابہ منافق نہیں تھے، یہ بہت بڑی بات ہم کہہ رہے ہیں، منافق نہیں تھی۔ کیوں؟ آج ہماری میٹنگیں ہوتی ہے مسجدوں میں، دوسری جگہ چھوڑیے مسجد میں اہم جگہ پہ میٹنگ، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، سب اپنی بات کو منہ میں رکھیں گے۔ میٹنگ ختم ہوئی، باہر آتے ہی سب کی زبانیں کھل جائیں گی۔ یہ منافقت کی علامت ہے کہ آپ زبان جہاں ظاہر کرنا چاہیے، جہاں بولنا چاہیے، جہاں مشورہ دینا چاہیے، وہاں آپ خاموش ہیں، وہاں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے رہے ہیں، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں باہر آ کر آپ کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ ہمارے طرح نہیں تھے کہ مجلس میں کچھ نہ بولیں اور بعد میں کہیں کہ چلے ہیں نئے کام کرنے، چلے ہیں دین میں تعریف کرنے، چلے ہیں جو اللہ کے رسول میں جو کام نہیں ہوا تھا وہ کرنے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی عادت ہے، صحابہ کی عادت نہیں تھی، وہ دل کے پاک اور صاف تھے۔ اولئک هم الصادقون، ان کو خوشخبری دی گئی، ان کا لقب سنایا گیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اور خلفائے راشدین کے بارے میں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میرے طریقے پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اپنی سنت کو جس طرح لازم پکڑنے کو کہا ویسے ہی خلفائے راشدین کے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنے کو کہا۔ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے جب ارادہ کیا تو اعتراض ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے زمانے میں گھر بھی اور گھر کی عمارتیں بھی کچی تھی، عمارتیں کچی تھی، مکانات کچے تھے، بلڈنگیں کچی تھی، تو مسجدیں بھی کچی تھی، مسجدوں کی عمارتیں بھی کچی تھی۔ آج ہمارے مکانات بلند ہیں، ہماری گھر کی عمارتیں پکی ہیں اور ہمارے گھر پختہ ہو چکے ہیں، تو ہمارے گھر تو عالیشان ہوں، گھر کی عمارتیں پختہ ہوں، گھر کی عمارتیں پکی ہوں اور مسجدیں کچی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان حالتوں کو دیکھ کر اللہ ناراض ہو جائے، تب جا کر سب متفق ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کو اس چھت کی عمارت کو پختہ کیا گیا اور جو چھال اور پتے کے جو چھت ہے اس کو ختم کیا گیا۔ تو اس کا ثبوت پچھلے زمانے میں ہے۔ خیر 2 بات ہم نے کہی تھی، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے مختصر ظاہری حفاظت اور ایک باطنی حفاظت۔ ظاہری حفاظت یہ ہے کہ مسجدوں کو گرنے نہیں دینا ہے، مسجدوں کو محفوظ رکھنا ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلنے نہیں دینا ہے۔ بلڈوزر کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پختہ ایمان بنانا ہوگا اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا کہ اگر مسجدوں پر کسی کی آنکھ اٹھی اور کسی نے نگاہیں اٹھائی تو نگاہوں کو تو نیچی کر دیں گے، لیکن ہماری مسجد کے مینارے کو نیچا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ظاہری حفاظت ہے۔ اگر کوئی عمارتیں جیسے ابھی
کچی ہو گئی، دیواریں گر رہی تھی، آپ نے پختہ کیا، یہ لائف ٹائم کے لیے تو نہیں ہے کہ قیامت تک اب ایسا ہی رہے گا. ہو سکتا ہے کچھ دن بعد کوئی ٹائلز گر جائے، کہیں پہ سوراخ ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، تو ظاہری حفاظت، ان سب چیزوں کو درست کرتے رہنا یہ مسجد کی ظاہری حفاظت ہے. اس کے تو لوگ کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. باطنی حفاظت مسجد کی کیا ہے؟ مسجد کو آباد رکھنا، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے. صرف ظاہری حفاظت کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ہم مسجد کی ظاہری حفاظت کر رہے ہیں، تمام گاؤں کے لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ کوئی دیوار اس کی پرانی نہ ہو، روزانہ لیپ پوت کر رہے ہیں اور نماز پڑھی نہیں رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ظاہری حفاظت کے ساتھ باطنی حفاظت ضروری ہے، معنوی حفاظت ضروری ہے. معنوی حفاظت میں نمازوں کا اہتمام، مسجد میں تعلیم، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تہجدوں کا اہتمام، یعنی جو چیزیں مسجد میں کرنے کی ہے ان چیزوں کو کرنا، یہ باطنی حفاظت ہے. باطنی حفاظت ہم اور آپ مسجدوں کی نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے مسجد آپ نے بنا دی. آپ لوگ بالکل اس بات کے اور مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کو مبارکبادی دی جائے کہ آپ لوگوں نے اللہ کی مسجد کی تعمیر کی اور اللہ کی مسجد کو بنایا. لیکن صرف بنانے پر اکتفا مت کیجیے. جس طرح آپ نے کوششیں کی کہ ہر آدمی کا اس میں پیسہ لگے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی ثواب کمائے، ثواب حاصل کرے، تو جیسے آپ نے اس بات کی فکر کی ویسے ہی ذمہ داران حضرات کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ گھر کا ہر فرد مسجد میں آ کر نماز پڑھے، گھر کا ہر فرد مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، گھر کا ہر فرد اپنی پیشانی کو مسجد میں آ کر جھکائے. جیسے آپ نے اس وقت ہر فرد کے بارے میں کوششیں کی کہ پیسہ لگ جائے، ویسے ہی ہر فرد کے بارے میں کوشش کیجئے کہ آ کر وہ مسجد میں نماز ادا کرے. آخر میں پھر ہم آپ حضرات کا شکر گزار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان موقع پر ہمیں یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا، اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں کہ اس علاقے سے جانے کے بعد بھی جیسے آپ لوگ اس علاقے میں رہتے ہوئے مجھے ہمیشہ یاد کیا اپنے پروگراموں میں، ویسے ہی اس علاقے سے جانے کے بعد بھی آپ نے یاد کیا. اس لیے یہ محبت کی اور تعلق کی علامت ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکر گزار ہیں. ہم انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. آمین. وما علینا الا البلاغ.